أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين अम्मा बाद। सूरह यूनुस का ये 5वां रुकू है जिसकी भी आपके सामने तिलावत की गई। रुकू कदर तवील है, 13 आयतों पर मुश्तमिल है और इस रुकू में अल्लाह ताला ने कुछ तो वो बातें इरशाद फरमाई जिसका तसलसल पिछले मजमून से चला आ रहा है और एक वो हकीकत का अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो इस्लाम के खिलाफ महाजाराई करने वाले एक गलत फहमी में पड़े हुए थे कि हमारी मुखालिफतें रंग लाएंगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब नहीं आ सकेंगे। उस गलत फहमी का इजाला फरमाया, उनकी हठधर्मी पर अल्लाह ताला ने कारिय ज़र्ब लगाई और उनकी इस गलत फहमी को दूर किया और इरशाद फरमाया है कि कुछ होने वाला है और वो क्या होने वाला है इंशाअल्लाह उसकी तफसील आएगी। जहाँ तक ताल्लुक पिछले मज़ामीन का है तो अल्लाह ताला ने पिछले मज़ामीन में चूंकि ये बात इरशाद फरमाई कि देखो जो तुमको दावत दी जा रही है उस दावत में किस कदर दानिशमंदी है, समझदारी है, कैसी ठोस और मुस्तहकम बुनियाद पर वो दावत है अक्ल दानिश की, कैसी उसमें लॉजिक है। जरा गौर करो कि तुमको उस परवरदिगार की इबादत की दावत दी जा रही है जिस परवरदिगार ने इंसानियत की हिदायत का इंतजाम फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسولوں کا پیغام سلسلہ چلا اور اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر اپنے صحیفے نازل فرمائے، لہذا اس پروردگار نے ہدایت کا انتظام فرمایا، اور اس پروردگار کو چھوڑ کر جن کو تم خدا سمجھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک کر رہے ہو، ان میں سے کون ہے جس نے تمہاری رہنمائی کا انتظام کیا؟ اور آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری رہنمائی کا انتظام تو بڑی بات ہے، وہ خود راستہ نہیں چل سکتے تھے تاوقت کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی نہ کرتے۔ اور اب ذرا تصور کریں کہ اس دنیا کی انسانیت کا بڑا حصہ گمراہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کر کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی و رسول ہے اللہ کی جانب سے بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ نے نبوت عنایت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کے محتاج ہیں، وہ خود اس کے بندے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہ ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہ ہوتی تو حضرت عیسیٰ نہ ہوتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت سے نبوت سے نوازا۔ لیکن سوچئے آپ بندہ کتنا محتاج ہے، ضرورت مند ہے اللہ تعالیٰ کے رہنمائیوں کا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج، خود سے کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اور میں وضاحت کے لیے آپ کی خدمت میں بات عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے معاشرے کو دیکھ کر، اپنی سوسائٹی کو دیکھ کر، مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف و اکناف کے حالات کو دیکھ کر تڑپتے تھے، روتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اصلاح کا کام کیسے شروع کیا جائے۔ کیا زندہ درگور ہونے والی لڑکیوں کو پہلے بچایا جائے، یا پھر یہ کہ لڑتے جھگڑتے قبیلوں میں پہلے صلح کی جائے، یا پھر یہ کہ شراب اور جوئے میں پڑی ہوئی انسانیت کو ان بری لتوں سے بچایا جائے، یا یہ کہ جھوٹے خداؤں کے در پر پیشانی رگڑ رہے ہیں تو ان کو روکا جائے، کہاں سے کام شروع کیا جائے؟ فرمایا ووجدک ضالا، اے نبی آپ کو راستہ نہیں سجائی دے رہا تھا، آپ کو راستہ نہیں سجائی دے رہا تھا کہ کیسے اصلاح کا کام کیا جائے۔ محبت بہت تھی انسانیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، طلب بھی بہت تھی، لیکن راستہ نہیں سجائی دے رہا تھا کہ کیسے اصلاح کا کام کرے۔ لہذا نبوت سے پہلے آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اصلاحی کام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ خدمت خلق تو بہت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بیواؤں کی خدمت کرنا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، پریشان حالوں کی مدد کرنا، یہ سارے نیک کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے تھے۔ لیکن آپ سیرت اٹھا کر مجھے یہ بتائیے کہ کہیں اللہ کے رسول کی ایسی کوشش کا تذکرہ ملتا ہو کہ آپ نے شراب کے خلاف محاذ چلایا ہو، یا آپ نے جوئے کے خلاف بات کہی ہو، یا پھر یہ کہ آپ نے شرک کے خلافی بات کہی ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس انسانیت کو، اس گمراہ انسانیت کو، تباہ ہوتی ہوئی انسانیت کو کیسے بچایا جائے۔ فہدا، اللہ نے ہدایت دی، ارشاد فرمایا ووجدک ضالا، آپ کو راستہ نہیں سجائی دے رہا تھا، فہدا، تو اللہ نے آپ کو راستہ بتایا کہ نبی پہلے آپ بندے کو اپنے معبود سے جوڑ دیجئے، خدا سے جوڑ دیجئے، بعد میں دھیرے دھیرے دیگر کام ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا ساری انسانیت محتاج ہے، ساری مخلوق محتاج ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ہو، اس کی جانب سے توفیق ہو۔ فرمایا کہ دیکھو جتنوں کو تم خدا سمجھ کے پکار رہے ہو، ان کے سلسلے میں بتاؤ کس نے تمہاری رہنمائی کا انتظام کیا، کس نے یہ اعلان کیا کہ میں نے نبی اور رسول کو بھیجا، کس نے یہ اعلان کیا کہ میں نے تمہارے لیے کتاب اتاری سوائے پروردگار عالم کے؟ اللہ تعالیٰ کی، جس نے پچھلے صحیفوں کو بھی نازل کیا، قرآن مجید کو بھی نازل کیا، اس شان کے ساتھ قرآن مجید کو نازل کیا کہ اعلان کر دیا کہ اگر یہ قرآن مجید جعلی ہے، فراد ہے، گڑ لیا گیا ہے، نبی نے خود تیار کیا تو ٹھیک ہے، فاتو بسورۃ مثلی، ایک چھوٹی سی سورت تم بھی پیش کر دو۔ والعصر کے مقابلے میں
सूरत النصر के मुकाबले में, सूरत الکوثر के मुकाबले में जो दो दो तीन तीन आयतों पर मुश्तमिल है, तुम भी एक सूरत पेश करो, झगड़ा क्यों करते हो? और अगर तुम नहीं कर सकते तो याद रखो कि फिर तुम जालिम हो, हक की मुखालिफत कर रहे हो, और जिस चीज को तुम समझ नहीं पा रहे हो उसकी मुखालिफत कर रहे हो, और उसका हशर बुरा होगा। और उसका हशर ये होगा कि अल्लाह ताला के पास से बड़ी पकड़ आने वाली है, जिसका आगे तस्करा किया। यहाँ इरशाद फरमाया कि बावजूद समझा देने के, नसीहत करने के और खुलूस की बुनियाद पर, इखलास की बुनियाद पर, खैरखाही की सारी कोशिशों के, ये सारी कोशिशों के बावजूद अगर ये ऐ नबी बात को कबूल नहीं कर रहे हैं तो आप कबीदा खातिर न हो। व इन कज़्ज़बूका फकुल ली अमली व लकुम अमलुकुम, और अगर आप ये झुठलाते हैं तो ऐ नबी आप कहिए कि मेरे साथ मेरा अमल, व लकुम अमलुकुम, और तुम्हारे साथ तुम्हारा अमल। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक से ज़ायद मकाम पर इस बात का तज़किरा फरमाया। इसका तज़किरा क्यों है? सूरतुल काफिरून में भी आप देखते हैं आखिर आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ऐलान कर दीजिए नबी तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ होगा और मेरा दीन मेरे साथ होगा। या दूसरे तर्जुमे के एतबार से तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हारे साथ, मेरा हिसाब किताब मेरे साथ, जो भी मफहूम हो। यहाँ भी अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है और इन कज़्ज़बूका, अगर आपको ये झुठलाते हैं, फकुल ली अमली, तो मेरे लिए मेरा अमल है, व लकुम अमलुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है, अंतुम बरीउन मिम्मा अमल, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उससे तुम बरी हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि मेरे नाम अमल का तुम जवाब दो। व अना बरीउम मिम्मा तामलून, जो कुछ तुम कर रहे हो उससे मैं बरी, तुम्हारे गुनाहों का मैं थोड़ी जवाब दूंगा। तो ये जो मफहूम कुरान पाक में आया है, ऐलान बरात आप इसको कह सकते हैं, बरीउ जिम्मा होने का ऐलान। तुम्हारे अमाल का मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरे अमाल का तुम जवाब नहीं दोगे, ये क्यों आया है? इसके माने ये कि हम भी अपने घर में बैठे रहें, और ये कहें कि लोगों के अमाल का लोग जवाब देंगे, मैं अपने अमाल का मैं जवाब दूंगा, मेरे बेटे के अमाल का वो जवाब देगा, मैं अपने अमाल का जवाब मैं दूंगा। लिहाजा कोई जिम्मेदारी नहीं कि मैं तरबियत करूं, लिहाजा कोई जिम्मेदारी नहीं कि मैं लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाऊं। यही मफहूम है? नहीं, हरगिज ये मफहूम नहीं है। पूरे सियाक में देखिए, सियाक पूरा ये है, मामला ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन पेश किया, अल्लाह की किताब पेश की और इन आयतों को पेश किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश ये होती थी कि लोग कबूल कर ले। और इसमें ये बात भी तो आप बैकग्राउंड में सोच लें कि रिश्तेदारियां भी तो है, कोई चचा है, कोई चचाजाद भाई है, किसी का कुछ रिश्ता है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बड़ी तवक्को होती थी, शदीद ख्वाहिश होती थी, तमन्ना होती थी कि लोग मेरी बात कबूल कर ले। और आप याद रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ईमान और यकीन होगा, सोचिए आप, जिनके सदक़ों में हमको ईमान और यकीन मिला है, वो ईमान और यकीन कितना पुख्ता होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते थे कामयाबी इसी में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो समझते थे, पूरी तरह मुनशरिह थे कि जो इस्लाम कबूल करेगा वो बचेगा, जो इस्लाम नहीं कबूल करेगा वो तबाह होने वाला है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये देखते कि कोई एक शख्स भी कबूल नहीं कर रहा है, उसका रिएक्शन निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, तो बहुत रोते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का अंदाज वो नहीं था जो हमारा होता है, बात पहुंचा दी, किताब छपी हुई दे दी, पॉम्फलेट दे दिया, और उसके बाद हमने ये समझ लिया कि हमने हक दावत अदा कर लिया। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये है कि एक के पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दिलसोजी के साथ, इखलास के साथ, खैरखाही के साथ, मोहब्बत के साथ काम करते थे, उसको खूब समझाते थे। अगर उसने गलत सलत जवाब दिया तो आप रोते थे, अल्लाह ताला के दरबार में आप गिड़गिड़ा के दुआ करते थे, मौला हिदायत दे दीजिए, वो तो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जहन्नम चला जाएगा, कैसे मैं उसको बचाऊं, इतना रोते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना गिरिया उजारी हो जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तारी
کہ راوی کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے کہ سینے میں ہنڈی پک رہی ہے، ہنڈی میں ابلنے کی جیسی آواز ہوتی تھی، عزیز ان کا عزیز المرجل، ویسی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر میں پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ وہ طلب تھی امت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے نبی آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، آپ کو تھوڑی جواب دینا ہوگا۔ نہیں سن رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے ہیں اور آپ کی فرمانبرداری نہیں کر رہے ہیں، آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ آپ نہیں ہدایت دے سکتے تو تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے۔ آپ مطمئن رہیے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ تبلیغ کیجئے، آپ حجت پوری کیجئے، یہ تسلی کا سامان ہے ان آیتوں میں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے اگر یہ مخالفتوں پر مخالفتیں کر رہے ہیں، اور مخالفتیں بھی کیسی؟ ایسی بدتمیزی کی مخالفت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کہ انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں اور تکلیف دہ حرکتیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ دعوت کا کام کرتے رہیں، لیکن آپ غمزدہ نہ ہو، کبیدہ خاطر کیوں ہوتے، آپ کا دل کیوں ٹوٹتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگر تم جھٹلا رہے ہو تو یاد رکھو، اور یاد رکھیے ایک اسٹیج پر ایک مرحلے میں اگر یہ لب و لہجہ نہیں اپنایا جائے تو پھر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ لوگ، جس کو ہم ہماری دکنی زبان میں کہتے ہیں، لوگ پہل لیں، لوگ بہت آسان سمجھ لیں اور لوگ جو ہے مخالفت کو اپنا وتیرہ بنا لیں، اپنا شعار بنا لیں اور اس کی کوئی اہمیت نہ دے کہ ہم کو اس سے کچھ نقصان پہنچنے والا نہیں۔ لہذا ایک مرحلے میں حجت پوری کرنے کا اعلان ہونا چاہیے، ایسا اعلان جس میں کہا جائے کہ دیکھو اگر یہ حرکتیں کرو گے نتیجہ خود بھگتو گے، خمیازہ خود اٹھاؤ گے تم، اس کا نقصان تم کو خود ہوگا۔ لہذا ان کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم، اگر یہ اب آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اے نبی آپ یہ کہیے کہ دیکھو میرے ساتھ میرا عمل ہے، تمہارے ساتھ تمہارا عمل، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں، میں جواب دوں گا۔ انتم بریئون مما اعمل، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے تم ذمہ دار نہیں، تم جواب نہیں دو گے۔ وانا بریء مما تعملون، اور تم جو کچھ کر رہے ہو وہ بدمعاشیاں، اس کا میں تھوڑی جواب دوں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے اعمال کا جواب دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں اے نبی بظاہر ایسا لگتا ہے کان لگا کے آپ کو سن رہے ہیں۔ لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم تو وہ جو سیدھے سیدھے مخالفت کر رہی ہے، بات ہی نہیں سننا چاہتے، مجلس میں آنا ہی نہیں چاہتے۔ بعض لوگوں کا حال ہم یہ ہوتا ہے مجلس میں آتے ہیں اور مجلس میں آنے کے بعد بات بھی سنتے ہیں لیکن قبول نہیں کرنا چاہتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ، ان میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جو آپ کو کان لگا کے سن رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا مَن يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ، يَسْتَمِعُون فرمایا۔ جب تا کا اضافہ ہوتا ہے تو غور سے سننا، کان لگا کے سننا، توجہ کے ساتھ سننا، یہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا فرمایا مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، آپ کو کان لگا کے سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، سامنے بیٹھ رہے ہیں، لیکن قبول کرنے والے نہیں ہیں، عمل نہیں کریں گے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ جب یہ قبول نہیں کرنا چاہتے تو أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، یہ اصلاً فی الحقیقت یہ بہرے ہیں، یہ صرف آواز کان میں چلے جانا، یہ تو مویشیوں میں بھی ہے، جانوروں کے بھی کان میں آواز جاتی ہے۔ ہم جب بات کریں گے لازمی بات ہے اگر کوئی مویشی کھڑا ہوا ہے، گائے بھینس، تو اس کے کان میں بھی میری آواز جا رہی ہے، لیکن وہ مفہوم اخذ نہیں کر سکتا جو مفہوم ایک دوسرا انسان اخذ کرتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ ان کا عالم یہ ہے کہ اگرچہ کہ کان میں آواز تو جا رہی ہے لیکن قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، تو یہ مویشیوں کی طرح بہرے ہیں۔ افانت تسمع الصم، اور اے نبی کیا آپ بہرے کو سنا لیں گے؟ بہرا ہے، آواز ہی نہیں جا رہی ہے، تو بہرے کو جیسے سنانا ممکن نہیں ہے ایسے ہی ان کو سنانا ممکن نہیں ہے، یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، اگرچہ کہ وہ عقل سے کام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں عقلہ کے معنی باندھنے کے ہوتے ہیں، روک لینے کے ہوتے ہیں، تو اگر کان میں جو بات پڑ رہی ہے اور اس آواز کا جو مفہوم بھیجے تک پہنچ رہا ہے اس کو اگر کوئی انسان نہ روک لے، نہ تھام لے، تو پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے
کہ کسی چٹیل میدان میں چکنی مٹی میں بارش ہوئی, پانی پورا کا پورا بہ کے چلا گیا دریاؤں اور تالاب میں اور سمندر میں جا کے مل گیا, زمین کو خود کوئی فائدہ نہیں ہوا, بنجر پڑی رہ گئی. تو ایسے ہی بالکل انسان کی ذہانتوں کا عالم ہوتا ہے کہ اس کا ذہن بنجر بنا ہوا ہوتا ہے, اثر پروف, اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, آواز سنتا ہے اور دوسرے کان سے آواز نکل جاتی ہے, مفہوم کو پکڑ کر کیچ کر کے وہ رکھ نہیں پاتا. فرمایا وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ, ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے کہ مفہوم کو روکیں, معانی کو روک کر رکھیں, غور کریں اور زندگی میں اس کی تبدیلی ہو. اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں سماعت کے درجے ہوتے ہیں, سماعت سننے کے درجے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کان میں آواز پڑ گئی, یہ سن لیا آپ نے, تو یہ پہلا لیول ہے. دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں, اور سمجھنے کا جو لیول ہے وہ آپ اندازہ کیجئے. مثلا اگر ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے اس وقت جرمن میں کوئی گفتگو کرے, فرینچ میں گفتگو کرے, آواز تو ٹکرائے گی کان کے پردے سے, لیکن مفہوم تو عکس نہیں کر سکتے. لہذا یہ دوسرے لیول میں ہم فیل ہو گئے. اور تیسرا لیول یہ ہوتا ہے کہ مفہوم بھی عکس کر لیا آپ نے, معانی بھی آپ سمجھ گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بھی ہوا. فائدہ بھی ہوا, کسی نے کہا ہٹو بچو تمہارے نیچے سے سانپ گزر رہا ہے, تو انسان اس کو سنا, آواز کان میں پڑ گئی, پردے سے ٹکرا گئی, پہلا لیول. زبان اس کی مشترک تھی, کامن تھی, مفہوم بھی اس نے سمجھ لیا, معنی بھی اس نے سمجھ لیے, یہ دوسرا لیول. فوراً ہٹ گیا, اپنے آپ کو بچا لیا, تیسرا لیول قبول بھی کر لیا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے لیول کی تو سماعت ہے ان کے اندر, آواز تو جا رہی کان میں, لیکن یہ انیشیل لیول ہے. فرمایا فانت تسمع الصم, دوسرا اور تیسرا لیول نہیں ہے ان کے اندر, نہ یہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. لہذا جو نتیجہ ہونا چاہیے اس نتیجے سے یہ محروم. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھ لینے سے ایک ایسا شرف ملتا ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالت ایمان میں دیکھ لے وہ صحابی کہلاتا ہے, اور جو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھ لے تو اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ پھر امت کا بڑا سے بڑا ولی اس کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا, جس نے ساری زندگی ریاضت کی, ساری زندگی مجاہدے کیے, لیکن صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایمان کے ساتھ دیکھا. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول کو دیکھنے کی, لیکن فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ, آپ کو بہت گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں, گھنٹوں بیٹھے ہوئے تک رہے ہیں, بلکہ بعض تو 20 سال اے نبی آپ کو دیکھتے رہے. لیکن کیا یہ ان کا دیکھ لینا ان کے حق میں ایک پیسے کے برابر بھی فائدہ مند ہوا, سود مند ہوا؟ آپ سوچئے. نہیں, ایمان سے محروم ہو کر انہوں نے دیکھا, ہدایت سے محروم ہو کر انہوں نے گھر گھر کے دیکھا, گھنٹوں دیکھا, آپ کے حسن کو دیکھا, آپ کے جمال کو دیکھا, آپ کی روحانیت کو دیکھا, آپ کے انوار کو دیکھا, لیکن وہ کسی مقام پہ پہنچنے والے نہیں. کیوں؟ دراصل یہ حقیقت میں اندھے ہیں. ایک اندھا ہے سورج کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیا معلوم سورج کیسے چمک رہا ہے. ایک اندھا ہے چاند کو دیکھ رہا ہے, چاند کی طرف اس کا چہرہ اٹھا ہوا ہے, لیکن اس کو کیا معلوم چاند میں کیا حسن ہے. لہذا فرماؤ منہم من ينظر الیک, اور بعض ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن افانت تهدی العمی ولو كانوا لا يبصرون, کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھا لیں گے جو بالکل بصیرت ہی نہیں رکھتے, نہ بصارت رکھتے ہیں, جو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. انہوں نے اپنی نہ سماعت کو, سننے کی صلاحیت کو, نہ بصارت کو, دیکھنے کی صلاحیت کو کسی کو بھی اپنے حق میں کارگر ثابت نہیں کیا, اپنے حق میں انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا. یہ مصیبت. اللہ تعالی ہم کو بڑی صلاحیتوں سے نوازتا ہے, وہ صلاحیتوں کو ہم خرچ کرتے ہیں دیگر لوگوں کے لیے, کمپنیوں کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں, مملکتوں کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی کہ انسان دن میں وہ روزی روٹی کمائے, رات کے اندھیرے میں آرام کر لے, راحت پالے, اپنے بدن کو آرام دے. کتنے لوگ ہیں رات بھر جاگ جاگ کے دوسری کمپنیوں کے لیے اپنی نیند قربان کر رہے ہیں, اور دوسری کمپنیوں کے لیے اپنی صلاحیتوں کو, دوسری کمپنیوں کے لیے اپنے جسم کو, ایون اپنے جسم کو قربان کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی, سب سے پہلا استعمال تو خود مجھے اپنے لیے کرنا چاہیے,
اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی تو میں وہ باتیں پہلے سنوں جس سے مجھے فائدہ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت دی تو سب سے پہلے میں وہ چیزیں دیکھوں جس سے مجھے فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے دوسروں کی خدمت میں بھی لگاؤں گا لیکن اولین درجے میں چیزوں کا فائدہ خود مجھے ہونا چاہیے. اسی لیے کہا گیا علم نافع وہ ہے جس علم کا پہلے آپ کو فائدہ پہنچے. علم تو بڑا زبردست فتویٰ نویسی بھی آتی ہے اور خطابت بھی دوسروں کو بہت سمجھا لیتے ہیں لیکن خود ہی نماز نہیں پڑھتے خود ہی اعمال نہیں کرتے تو علم نافع کہلائے گا. یہ تو وہ علم ہے جو انسان کے حق میں وبال بننے والا ہے. سب سے پہلا فائدہ تو خود اپنی شخصیت کو ہونا چاہیے. لہذا فرمایا کہ ہم نے ان کو سننے کی صلاحیت دی ہم نے ان کو دیکھنے کی صلاحیت دی یہ اس سے خود فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا بے شک اللہ تعالیٰ نے لوگوں پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ نے تو بہت کرم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ معاملہ فرمایا کہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بہترین پیکر میں انسان کو پیدا کیا. سننے کی اس کو صلاحیت دی دیکھنے کی صلاحیت دی بولنے کی صلاحیت دی دھڑکتا ہوا دل دیا اور سارے اس کے وہ آرگنز عنایت فرمائے جو کام کر رہے ہیں اپنے فنکشن میں ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی. انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر. انسان کیسے ظلم کرتا ہے گٹکا کھا کھا کے اس نے اپنے صلاحیتوں کو خراب کر لیا کینسر پیدا کر لیا شراب پی پی کے پھیپڑے کو سڑا لیا اور کیا کیا کھا کھا کے اپنے جسم کی صلاحیتوں کو تباہ کیا. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی ظلم کیا. اللہ تعالیٰ نے تو اچھی چیزیں عنایت فرمائی تھی. سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک عنایت فرمائی تھی. سوچنے کی صلاحیت بڑی پیاری دی تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فطرت سلیم اس نے عنایت فرمائی تھی. سنجیدہ اچھی پیاری صلاحیت. انسان ہے بے حیائی کو دیکھ دیکھ کر گندی باتوں کو سوچ سوچ کر بھیجا سوا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی ظلم کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لڑکا تو بڑی پیاری فطرت پہ پیدا ہونے والا تو بڑی پیاری فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. انسان کی اپنی فطرت خودداری پر توحید پر نیکی کی محبت پر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے مزاج پر پیدا ہوتا ہے انسان. اس کے ماں باپ اس کو بگاڑتے ہیں اس کا ماحول بگاڑتا ہے لوگ ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تھوڑی ظلم فرماتا ہے. فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا مولا نے ذرہ برابر ظلم نہیں کیا پروردگار نے ظلم نہیں کیا. ساری چیزیں وافر مقدار میں اچھی عنایت فرمائی. انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی تھی لہذا لوگوں کو چاہیے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام غور سے سنیں. اللہ کا کلام جو رسول پہنچا رہے ہیں غور سے سنیں اس پہ غور و فکر کریں اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. بڑی پیاری پیاری مثالیں دی گئیں سمجھایا گیا. ارے جن بتوں کو تم پوچھتے ہو وہ بتوں کا عالم یہ ہے کہ دیکھو تم پکار پکار کے ان سے بات کر رہے ہو وہ جواب نہیں دے سکتے. نمبر 1. نمبر 2 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جواب بھی دے لیں گے تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ذرا سوچو تم موٹی موٹی باتیں ہیں تمہاری مدد نہیں کر سکتے. اور فرمایا کہ دیکھو مدد تو مدد بہت بڑی بات ہے کہ وہ خود مدد کے قابل وہ خود مدد کی جب تک تم ان کو نہلاؤ نہیں وہ سڑے ہوئے جب تک کہ تم ان کو جگہ پر لگاؤ نہیں وہ پڑے ہوئے. یہ ان کی حقیقت. اور آگے بڑھو غور کرو بندو ذرا دیکھو تم ان کے سامنے نذرانے رکھتے ہو اور نذرانے چوری ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی تم ان کے لیے قیمتی زیورات لگاتے ہو زیورات چور چوری کر لیتا ہے وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے. وہ اپنے حق میں کچھ نہیں کر سکتے تمہارے حق میں کیا کریں گے. اور بندو غور کرو تم ان کو ٹھوک ٹھاک کے ٹھیک کر رہے ہو تم ان کو بٹھا رہے ہو تم ان کو اٹھا رہے ہو تم ان کو پانی میں لے جا کے گرا رہے ہو. کیا کام کے ہے کس کام کے ہے. اتنا عقل کو اپیل کر کر کے سمجھایا گیا. دیکھیے افراد ضعف الطالب والمطلوب تم بھی کمزور تمہارا خدا بھی کمزور. اس کی کمزوری کا عالم یہ کہ وہ مکڑی کے جالے سے بدتر کسی کام کا نہیں. انگلی سے اس کو ہٹا دو تباہ کر دو تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا. سوچو غور کرو لیکن نہ سنتے ہیں نہ سننے کے بعد اینالائز کرتے ہیں تحلیل کرتے ہیں نہ غور و فکر کرتے ہیں نہ ایمان قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کتنا سمجھایا
किस प्यार और शफकत के साथ समझाया, वलाकिन्न अन्नास अंफुसहुम यज़लिमून, लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं, हकीकत कबूल नहीं करना चाहते। गुनाहों के सिलसिले में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। देखो मिसाल के तौर पे इरशाद फरमाया, सूदी कारोबार करोगे अल्लाह से जंग करने के मुमासिल है, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, और माशरा तुम्हारा होदा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, जड़ें खोखली हो जाएगी, बहुत मुसीबत हो जाएगी। चंद लोगों के हाथ में पूरा सरमाया हो जाएगा, और चंद लोगों के हाथ में जब सरमाया हो जाएगा तो वो बदमाशी करेंगे, जुल्म करेंगे, और दौलत की अंबार उनके पास जब लगी हुई होगी तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फिर उनसे कीमती हथियार बनाएंगे, इंसानों को तबाह कर देंगे, हुकूमत की ख्वाहिश में लोगों को तबाह और ताराज कर देंगे। सोचो, सूदी कारोबार खत्म करो, तिजारत की बुनियाद पे अपना माशरा रखो। कितना समझाया अल्लाह ताला ने अकायद के सिलसिले में, मुआमलात के मामले में, अखलाकियात के सिलसिले में, इबादत के मामले में। कौन सा पहलू है जिसको अल्लाह ताला ने नहीं समझाया? लेकिन लोग नहीं कबूल करते, लोग वही तजुर्बा करते हैं, मनफी और मशक्कतें उठाते हैं, मुसीबतें उठाते हैं। तो फरमाया वलाकिन्न अन्नास अंफुसहुम यज़लिमून, लोग है कि खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर हो रहा है और एक मजलिस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीचों बीच बैठे हुए हैं, अतराफ में सहाबा बैठे हुए हैं, करीब में छोटी सी बस्ती है, देहात है, और वहाँ के कोई एक खातून है जो बाहर अपनी झोपड़ी के चूल्हा सुलगाए हुए रोटी खाना कुछ बना रही है, आग लग रही है, और उस आग में बच्चा है कि धीरे धीरे उस औरत का आगे बढ़ता है, आग में हाथ डालने की कोशिश करता है। वो खातून है कि रोक रही है, दूर निदा के बच्चे को छोड़ती, फिर बच्चा आता है, हाथ डालने की कोशिश करता है, फिर वो खातून रोकती है। जब बार बार ये होता गया तो फिर उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी पूछते हैं, अल्लाह के रसूल, ये माँ अपने बच्चे को आग में जलने से बचा रही है, इसकी ममता ये नहीं पसंद करती, गवारा नहीं करती कि उसके बच्चे को गजन पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, आग से वो जल जाए। तो रहमान जो सैकड़ों माओं की मोहब्बत रखता है, वो रहमान अपने बंदों को जहन्नम में कैसे डालेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते हैं क्या कि इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास, अल्लाह ताला थोड़ी जुल्म करना चाहता है, वलाकिन्न अन्नास अंफुसहुम यज़लिमून, लोग जुल्म करते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, देखो अल्लाह ताला अपने बंदों को आग में नहीं डालना चाहता, आग से बचाने के लिए उसने ऐसा इंतजाम किया कि सहीफों को नाजिल किया, रसूलों को भेजा, और रसूल उसके चहीते बंदे होते थे, उसके मुकर्रब तरीन बंदे होते थे। लेकिन रसूलों का आलम ये हुआ कि कहीं किसी को सूली पे चढ़ाने की कोशिश, कहीं किसी के सर पे आरा चढ़ाया जा रहा है, किसी को पत्थरों से मारा जा रहा है, खून निकल रहा है, किसी पे तलवारें आजमाई जा रही हैं और वो खून में लथपथ हो रहे हैं। अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदों को अल्लाह ने बंदों को बचाने के लिए आजमाइश में डाला। अपने नबियों और रसूलों को तकालीफ से, आजमाइशों से अल्लाह ने दो चार किया था कि बंदे राह रास्त पर आ जाए। इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं सुनता और वही गुमराही की तरफ लपकता है, वही बेईमानी और वही बदअकीदगी की तरफ बढ़ता है, तो फिर उसके बाद तो वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ने थोड़ी जुल्म किया, बंदों ने खुद अपने आप पर जुल्म किया। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैआ वलाकिन्न अन्नास अंफुसहुम यज़लिमून, लोग हैं जो अपने आप पर जुल्म करते हैं, अपने आप को तबाह करते हैं, अपने सरमाए को तबाह करते हैं और अपने वक्त को तबाह करते हैं, अपनी जो हयात मुस्तार है, अपनी गुजरती हुई जिंदगी जो है उस जिंदगी को तबाह करते हैं। और फिर धीरे धीरे ये जिंदगी गुजर जाती है, वक्त हाथ से निकलता चला जाता है, यहाँ तक कि मौत का मरहला आता है। मौत के मरहले के बाद फिर इंसान के इख्तियारात सल्ब हो जाते हैं, इख्तियारात खत्म हो जाते हैं, और फिर वो अल्लाह ताला के दरबार में मैदान हशर में खड़ा कर दिया जाएगा। और वो यौम यहशुरुहुम कअल्लम यल्बसु इल्ला साअतम मिनन नहार, जिस दिन हशर होगा और लोगों को अल्लाह ताला के दरबार में जमा कर दिया जाएगा मैदान हशर में, तो उस दिन आलम ये होगा कअल्लम यल्बसु इल्ला साअतम मिनन नहार, ऐसा लगेगा जैसे दुनिया में नहीं रुके थे मगर ये कि दिन का कुछ हिस्सा मैदान हशर में, वो मैदान हशर जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उसके दिन का आलम ये होगा कि जो तुम्हारा शुमार है ना, तुम्हारी तकवीम, तुम्हारे कैलेंडर के मुताबिक 50,000 साल का उसका एक दिन होगा।
ہمارے 50,000 سال اس دنیا کے وہاں کے ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس میدان حشر میں جب انسان کھڑا ہوا ہوگا. تو لکھوں انسانوں کا جب حساب کتاب ہوتا چلا جائے گا. اور آپ کو بھی تجربہ ہے, ہر انسان کو تجربہ ہے, اور اسی لیے عربی میں کہتے بھی ہیں الانتظار اشد من الموت, انتظار تو موت سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے. کسی چیز کا اگر آپ کو انتظار ہو بے-چینی کے ساتھ تو وقت کاٹے نہیں کٹتا ہے کہ نہیں تجربہ؟ یہ آپ سوچئے, شدید انتظار ہے. زندگی کا بہت ہی اہم فیصلہ کوئی سامنے آنے والا ہے, اور یہ فیصلہ دن میں 3 بجے آنے والا ہے. تہجد پڑھ کے, فجر پڑھ کر, اشراق پڑھ لیا, پارا بھی پڑھ لیا, سارے معمولات کر لیے, لیکن وقت ہے کہ کٹتا ہی نہیں. ابھی 9 بج رہے ہیں, ابھی 9 بج رہے ہیں, ابھی 9:15 ہوئے, ابھی 9:30 ہوئے. تو جب شدید انتظار ہوتا ہے تو وقت نہیں کٹتا. تو یاد رکھیے میدان حشر کے انتظار سے بڑھ کر کوئی انتظار نہیں ہوگا. بہت بڑا فائنل انتظار ہوگا کہ جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. اس وقت تو یہ ایمان بالغیب, ایمان بالحقیقت ہو جائے گا نا. ابھی تو ایمان بالغیب ہے, میدان حشر ہوگا, میزان عمل ہوگا اور حساب کتاب ہوگا, اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی. اس دن تو حقیقت رہے گا, اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے میزان عمل, اپنی آنکھوں سے حساب کتاب, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا انسان کہ ڈھیر ہے کہ کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں. تو اس انتظار میں میری باری کب آئے گی, اس کی وجہ سے انسان کا عالم خراب ہو جائے گا. انتظار وقت نہیں کٹے گا, اور وہ کیفیت یہ ہوگی کہ اس وقت کوئی پوچھے گا کہ دنیا میں کتنا رہے تھے, وہ 70 سال 80 سال, وہ 90 سال, زیادہ 100 110, اس کے آگے تو ہم لوگ جانے والے نہیں ہیں, لمٹ ہی ختم ہو گئی. تو ارشاد فرمایا کہ اس لمبی عمر کے سلسلے میں جو دنیا میں بڑی لمبی لگ رہی ہے, اس لمبی عمر کے سلسلے میں جب پوچھا جائے گا کہ آپ دنیا میں کتنے سال رہے, تو کہے گا کیا یار سال وال کی بات کرتے ہو, ایسا لگتا ہے کچھ دن رہا, کچھ وقت رہا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بندہ تو یہ کہے گا کہ شمار کرنے والوں سے پوچھ لو, میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کم رہا دنیا میں. ارے نہیں جناب, آپ 85 سال تھی عمر, 86 سال عمر تھی, 90 سال آپ کی عمر تھی, نہیں اتنا لمبا, کچھ حصہ دنیا میں گزارا, چھوڑو دنیا کا ذکر, جلدی آ جائے باری اس کی, سوچو. لہذا فرمایا یوم یحشرہ, جب میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا, کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار, ایسا لگے گا جیسے دنیا میں وہ نہیں رکے تھے مگر دن کا کچھ حصہ. ساعت کچھ حصہ, کچھ گھڑیاں دن کی, کچھ وقت دن کا گزارا تھا انہوں نے, اور اس سے زیادہ دنیا میں ان کا وقت نہیں لگا تھا. ایسا دنیا بے حقیقت ہو جائے گی. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل, آخرت میں پتہ چلے گا دنیا کی زندگی بڑی مختصر تھی, بڑی لمبی سمجھ کر انتظام کیا تھا, بڑی محنت کی تھی, اور 60 سال تک تو سروس کی تھی, محنت کی تھی, پونچی جمع کی تھی, اور اس کے بعد آرام کرنے کے لیے پیر پھیلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بلاوا آ گیا, اللہ کے دربار میں حاضر ہونا پڑا. لہذا کہنے والے نے کہہ دیا کہ 4 دن کی زندگی 2 دن تو انتظار میں کٹے, اور 2 دن جو ہے ملاقات میں, یہ سب کچھ آخرت میں پتا چلے گا. بڑی مختصر زندگی تھی. فرمایا کہ دیکھو دنیا میں جو زندگی تم گزار رہے ہو, اگر اس کو صحیح مصرف میں خرچ نہ کیا تو تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, اور جب ہم حشر کر دیں گے ان کو, جب اللہ تعالیٰ ان کا حشر کر دے گا, یعنی ان کو جمع کر دے گا میدان حشر میں, كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ, نمبر 1 ایسا محسوس ہوگا جیسے دن کا کچھ حصہ انہوں نے گزارا تھا. نمبر 2 يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ, ایک دوسرے کو پہچانیں گے. یاد رکھیے پہچانتیں ختم نہیں ہوگی, آئیڈینٹی باقی رہے گی. اچھا یہ ابا ہے, ادھر سامنے لگے ہوئے دھکے کھا رہے ہیں آج, اور بازو دوست کو بھی دیکھیں گے, اچھا یہ فلاں صاحب ہے جو بلاتے تھے برائی کی جانب سے, آج دھکے کھا رہے ہیں. شوہر بیوی کو پہچانے گا, بیوی شوہر کو, بھائی بھائی کو پہچانے گا, لیکن کوئی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ بھی ارشاد فرمایا. اگر نہ پہچانے تو مشکل آسان ہو گئی, سمجھنا بھی ہے, ایک دوسرے سے کیا لینا دینا, مشکل یہ بہت آسان ہو گئی. مشکل اس وقت گرا ہو جاتی ہے, تکلیف دہ ہو جاتی ہے, جب یہ کہ یہ پہچان رہا ہے لیکن کام نہیں آ رہا ہے. یہ وہی ہے جو دنیا میں جان نچھاور کرتا تھا, اور یہ کہتا تھا تم رات کے 12 بجے بلا لو, میں تمہارے لیے حاضر, آج میری طرف دیکھنا نہیں چاہ رہا,
आज मेरी तरफ देखना नहीं चाह रहा, निगाहें छुपा रहा है। ये वही है जोड़ा, मियाँ बीवी जो एक दूसरे के बगैर न जीने का अहद करते थे। आज आलम ये है कि वो अनजान है, दूसरी तरफ देख रही है, और शौर का आलम ये है अनजान है। उस दिन तो भागने लगेगा इंसान, पहलू बचाने लगेगा, बाप बेटे से, बेटा बाप से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से, मियाँ बीवी से, बीवी मियाँ से। ये नफ्सा नफ्सी का कैफियत। लेकिन याद रखो, ये तारफून बैनहुम, पहचानोगे। आज तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हो बहुत सारी बुनियादों पर, लेकिन कल क़यामत के दिन तुम एक दूसरे की बिल्कुल मदद न करना चाहोगे और ऐसा आलम हो जाएगा। फला अंसाबा बैनहुम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जैसे कोई हसब व नसब है ही नहीं, दादा है न बाबा है, न कोई किसी का नहीं है। हसब व नसब, रिश्तेदारियां और खूनी रिश्तेदारियां और मोहब्बतें और ससुराल, ये सब कुछ सारे जरिए खत्म हो जाएंगे। और फरमाया तीसरी चीज, कद खसिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, जो अल्लाह से मुलाकात का इनकार करते हैं वो बहुत घाटे में रहेंगे। तीनों चीजों का उनको घाटा हो जाएगा। पहली चीज अल्लाह ताला ने जो हम सब को इनायत फरमाई, गरीब व अमीर, देहाती व शहरी, तालीम याफ्ता गैर तालीम याफ्ता, किसी में मौला ने फर्क नहीं किया। वो ये कि हम लोग अल्लाह ताला ने इंतहाई कीमती चीज इनायत फरमाई, इंतहाई कीमती चीज जिसका कोई बदल नहीं है, वो वक्त अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया। ये हमारे और आपके पास जो सरमाया है जिंदगी का, उसका कोई बदल नहीं है। क्यों कोई ये सोचता है कि फला महल में पड़ा हुआ है, मुझे महल नहीं? अरे तुमको भी और उसको भी अल्लाह के पास जवाब देना है, लिहाजा तुम सजदे में गिरे रहो, तुमको इंशाल्लाह महल मिलेगा। वक्त तो तुम्हारे पास भी है, इबादत करो, फरमा बरदारी करो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह ने जिस तरह जीने का हुक्म दिया वो तुम जी लो। ये वक्त तुम्हारा कट जाएगा, धीरे धीरे तुम अल्लाह ताला के पास पहुंचोगे तो फिर हर चीज का तुमको जज़ा मिलेगा। ये इंसान के अंदर तसव्वुर हो तो ये वक्त जैसी कीमती नेमत अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई, ये पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा अगर अल्लाह की नाफरमानी हो। और आखिरत में इंसान को पता चलेगा कि हमने जो कुछ किया वो सब अपने वक्त को बर्बाद कर दिया, अब यहाँ तो कुछ नहीं। अल्लाह ताला साफ इरशाद फरमाता है, ज़ल्ला सायुहुम फिल हयाती दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना, अपनी सारी कोशिशें, एक्टिविटीज, सरगर्मियां और मेहनतें दुनिया की जिंदगी के लिए जिन्होंने बर्बाद कर दी थी और ये समझ रहे थे कि बड़े 30 मार का है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आखिरत में पछताएंगे, वो आखिरत में पछताएंगे, कुछ नहीं रह जाएगा। वज़ना, उनका कोई वजन बाकी नहीं रहेगा। लिहाजा अपने वक्त को, अपने इस वक्त के सरमाए को अल्लाह ताला के पास जो क्रेडिट है वहां पे जाके जमा कर दिया जाए तो फिर एक एक लम्हे की इबादत का अजर अल्लाह ताला के पास वो लाखों साल की शक्ल में मिलेगा। एक चीज ये कद खसिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, वक्त का घाटा, वक्त की तिजारत में घाटा। नंबर 2, अल्लाह ताला ने हम सबको रिश्तेदारियां इनायत फरमाई। इंसान अपनी सोसाइटी में जो जीता है तन्हा कोई नहीं है, रिश्तेदारियां हैं और हर तरह की रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुकात है, रवाबित है। ये सारी रिश्तेदारियां, ये सारे ताल्लुकात, ये सारी मोहब्बतें ज़ाया हो जाएंगी अल्लाह ताला के पास अगर अल्लाह ताला के दीन के खिलाफ हैं। सबको वो कहेगा कि बड़ा घाटे का सौदा किया, सारी चीजें मैंने गवा दी। अब आलम यह है कि चहीते तरीन दोस्त की अदना सी मोहब्बत भी आज नहीं मिल रही है, क्योंकि अल्लाह के दीन के खिलाफ था, बेहयाइयों पर थी और बददीनियों पर थी, बदआमालियों पर हमारी दोस्ती थी। महकशी पर हम मिलते थे, सिगरेट जलाने के लिए हम मिलते थे, आज हम एक दूसरे पे लानत और मलामत कर रहे हैं। सारी दोस्तियों को, सारे ताल्लुकात को और रवाबित को इंसान उस दिन जाये कर देगा, नहीं मिलेगी उसको कोई चीज। हाँ, अल्लाह के दीन पर जो मोहब्बत करता था, अल्लाह के लिए जो मोहब्बत करता था, उसके लिए तो अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा, ये ऐलान फरमाएगा, ऐनल मुतहब्बूना लिजलाली अल-यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, मेरे लिए मोहब्बत करने वाले मेरे अर्श के नीचे आकर खड़े हो जाएं। आज अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं, आज मैं उनको अर्श के साये के नीचे रखूंगा। और 7 लोग हैं, 7 सिफात वाले लोग हैं जिनको अल्लाह ताला अर्श के नीचे खड़ा करेगा, एजाज। और वो उनमें से रजुलान तहाबा फिल्लाही,
وہ بھی لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جوڑتے تھے، اللہ کے لیے بکھرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ آپس میں ایک دوسرے سے روابط رکھتے تھے، تو اس دن یہ رشتہ داریاں، یہ تعلقات، یہ روابط رنگ لائیں گے، انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن جو اللہ کے دین کے خلاف اور جو دین کی دشمنی پر، دین کے خلاف جو چیزیں ہوں گی سب برباد ہو جائیں گی، اس دن انسان گھاٹے میں رہے گا۔ تو اپنی حیات جو سب سے قیمتی چیز ہے، دنیا میں تعلقات جس کی بڑی اہمیت ہے، اور تیسری چیز یہ کہ دولت، سرمایہ، اللہ تعالیٰ نے مال عنایت فرمایا، وہ بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا، اور لازمی بات ہے انسان کی عقل گواہی دیتی ہے، اس کے مشاہدے میں ہے، پیسوں سے بڑے کام بنتے ہیں، لہذا جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس سرمایہ ہے، جس کے پاس مال ہے، وہ سب کچھ مال کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں گوا دے گا، اور ایک ایک پیسہ اس کے لیے وبال بن جائے گا، بلکہ بعض دولت تو اس کے لیے اتنی بڑی مصیبت بن جائے گی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جو سونا تھا اس کو پلیٹ کی شکل دے دی جائے گی، اور یہاں سے وہاں تک اس کو دہکایا جائے گا، اور اس سے اس کے پیشانی کو، پشتوں کو، پیٹوں کو داغا جائے گا، کیونکہ وہ زکات نہیں دیتا تھا۔ تو مال اس کے لیے مصیبت بنے گا، وبال بنے گا، اگر اللہ کے دین کے خلاف ہے، اللہ کے دین کے مطابق نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کے دین کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ہے، اور اللہ کی محبت کے تابع ہے، تو وہ مال اس کے لیے اجر کا سبب بنے گا، وہ مال اس کا کام بنا دے گا۔ وہ دیکھے گا کہ اجر ہے، کہ ثواب ہے، کہ ڈھیر اور ڈھیر نظر آ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرے گا، مولا اتنی تو نیکیاں نہیں کیا تھا، نیکی تیری بڑی چھوٹی تھی، اور کب ہی سرمایہ تو نے خرچ کیا تھا۔ إِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، زمین اچھی ہوتی ہے تو خوب زبردست موسلادھار بارش نہ ہو، ہلکی پھلکی بارش بھی ہو تو ماشاءاللہ کھیتی آ جاتی ہے، لہا پڑتی ہے۔ فرمایا کہ تیری نیت بڑی اچھی تھی، دل صاف ستھرا تھا، مجھے خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ چھپ کے جو تھوڑی سی تو نے محنت کی تھی، کام کیا تھا، سرمایہ لگایا تھا، ہم نے اس کو یہ شکل دے دی ہے، یہ برکت دے دی، یہ ترقی دے دی، لہذا مال کا بھی کھاتا نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلا رہا ہے انسان، تو پھر قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ گھاٹے میں ہو جائے گا انسان، گوا دے گا ساری چیزوں کو، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دے، آخرت پر یقین نہیں، قیامت پر یقین نہیں، وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت یافتہ نہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے کام میں آنے والی نہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اے نبی، یا تو ہم جو آپ سے وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کو ہم دکھا دیں گے۔ ایک بات، کس چیز کا وعدہ؟ غلبے کا وعدہ، فتح کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے اپنے رسول سے کہ رسول آپ کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے، باقی یہ دین کو غلبہ وہ ہم عنایت فرمائیں گے، حق کو غالب ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان مختلف صورتوں میں، مختلف انداز میں بیان فرمایا، حتیٰ کہ خود اسی صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ ایمان والوں کو اے نبی آپ خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے پیر جما دیے جائیں گے، وہ ثابت قدم ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت آیت نازل ہو رہی ہے جبکہ اہل ایمان بیچارے اتنے پریشان ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے رات کے اندھیرے میں گھروں سے نکلتے ہیں، اور حضرت ارقم کے گھر میں جب آتے ہیں جبکہ مشرکین مکہ سو جاتے ہیں، اتنے نہتے اور کمزور ناتواں ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو غلبہ دیں گے، جما دیں گے، ہم دنیا میں ثابت قدمی عنایت کریں گے، تو پھر یہ وعدہ ضرور ہم آپ کی زندگی میں پورا کریں گے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُ، یا تو ہم بعض وعدے کے حصے کو، جس چیز کا ہم وعدہ کر رہے ہیں اس کے بعض حصے کو آپ کو ہم خود دکھا دیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا بدر میں دکھا دیا بڑے بڑے مخالفین کو، بڑے بڑے سرداروں کو، مسلمانوں کے پیروں میں ڈھیر کر کے بتا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے دین کو غالب لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دین کی بہت ساری کامیابیوں کو فتح مکہ کے موقع پر، اور اللہ تعالیٰ نے حنین کے موقع پر، اور اللہ تعالیٰ نے تبوک کے موقع پہ بہت سارے غلبوں کو دکھا دیا۔
اور آگے کچھ چیزیں اور تھی جس کو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے دکھایا، او نتوفینک، یا پھر یہ کہ ہم آپ کو وفات دیں گے اور وفات کے بعد کیا ہوگا، فإلینا مرجعہم، سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم بتا دیں گے آپ کا دین کیسے غالب آیا۔ وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، جن کی ناقص چھوٹی چھوٹی بصیرت، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اسلام کے اس پودے کو ہم اکھاڑ کر پھینک دیں گے، وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے کروڑوں کروڑ کے لشکر کو دیکھیں گے تو مارے حیرت کے ان کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی کہ اتنی کامیابی ملنے والی تھی، یہ مقام محمود ملنے والا تھا، یہ رفع ذکر ملنے والا تھا، اس تو ہم زندگی میں سوچ نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ بات مان لیتے تو پھر ان کے اندر بھی بصیرت پیدا ہوتی اور شاید ان کو سمجھ میں آتا کہ اللہ کے رسول کو کیا غلبہ ملنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یا تو پھر ہم آپ کو وفات دیں گے اور وفات کے بعد پھر سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، ہمارے دربار میں فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ چیلنج کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے، آگے تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اے نبی آپ نبی تو نہیں کہا ہوگا انہوں نے، یہ کہتے تھے محمد جس عذاب کی دھمکی تم دے رہے ہو عذاب لاؤ، جلدی لاؤ، بتاؤ ہم بھی دیکھنا چاہتے اپنی آنکھوں سے کون سا عذاب آنے والا ہے، کون سی تباہی آنے والی ہے۔ نعوذ باللہ، اتنے جری تھے کہ اپنی تباہی کو دعوت دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صبر کرو معلوم ہو جائے گا کیا ہونے والا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ تم کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرنے والا ہے، کس کو غلبہ ملنے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو ہم دکھا دیں گے اپنے وعدے کے بعض حصے کو آپ کی حیات طیبہ میں، او نتوفینک، یا پھر ہم آپ کو وفات دیں گے تو فإلینا مرجعہم، سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس پر خود گواہ ہے، جب وہ خود گواہ ہے تو وہ خود فیصلہ فرما لے گا اور حق و باطل میں وہ کر دے گا فرق۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جب رسول ان کے درمیان آ گئے تو انصاف کی بنیاد پر فیصلہ ہوا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ سچے ہیں تو یہ وعدہ عذاب کا کب آنے والا ہے بتائیے، قیامت کب آنے والی ہے بتائیے، ہماری پکڑ کب ہونے والی ہے، پنشمنٹ کب ہونے والی ہے، ذرا بتائیے۔ وہ یقولون متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہونے والا ہے، وہی پوچھتے ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو ذرا بتائیے۔ تو اے نبی آپ جواب دیجئے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اے نبی آپ یہ کہیے کہ خود میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ کی مشیت، جتنا اللہ چاہے۔ میں تھوڑی تم پر عذاب لا سکتا ہوں، نعوذ باللہ، عذاب لانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کا فیصلہ ہے، میرا تھوڑی اس میں کوئی عمل دخل ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں دین کو پہنچا دوں۔ فرمایا کہ اے نبی آپ یہ کہیے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں خود اپنے آپ کے لیے نہ نقصان کا مالک ہو نہ نفع کا مالک ہو۔ اگر نقصان کا میں مالک ہوتا تو غزوہ احد میں اپنے عزیز ترین چچا حضرت حمزہ کو یوں شہید ہونے دیتا؟ نہیں، نقصان کا میں مالک نہیں ہوں۔ اگر میں نقصان کا مالک ہوتا تو لوگوں نے بہتان ترازی کی اور خانوادہ نبوت پر تہمت لگائی اور بدتمیزی کا طوفان کھڑا کیا، اور منافقوں نے اور یہودیوں نے مدینہ منورہ کے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں بدگوئی کی۔ اگر میں اپنے نقصان کا مالک ہوتا تو یہ نقصان ہونے دیتا کہ حریم نبوت کے سلسلے میں کوئی منہ کھولے، ان کی زبانوں کو گم کر دیتا میں۔ لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے، وہ جیسا چاہے فرمائے۔ اگر میں اپنے لیے نفع کا مالک ہوتا، اگر میں اپنے لیے نفع کا مالک ہوتا، فائدے کا مالک ہوتا، تو نبی کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ سب کے سب لوگ اسلام قبول کر لیں، میں سب کو مسلمان کر دیتا۔ ہماری اصطلاح الگ ہے، ہمارا نفع تو 2-4-8 روپیے، لیکن نبی کا نفع کیا تھا؟ نبی کی تو عین خواہش تھی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، ہدایت قبول کر لے۔ تو اگر میں نفع کا مالک ہوتا سب کو میں مسلمان کر لیا ہوتا، سب کے سب مطیع فرما بردار ہو گئے ہوتے۔
قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے، جو اللہ تعالیٰ مجھے آزمائے وہ بس اللہ تعالیٰ ہے، وہ مالک حقیقی ہے، اس کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نہیں عذاب لا سکتا ہوں، میرے قابو میں نہیں ہے عذاب۔ سوچئے آپ وقت کتنا فیصلہ کن ہے۔ مخالفین کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو عذاب لے آئیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہوں تو ہم تو کہیں کہ اللہ بھی ان کو تباہ کر دیجئے، برباد کر دیجئے، ابھی آ جائے عذاب، آسمان سے ان کے اوپر آگ کی بارش ہو جائے، پتھر کی بارش ہو جائے۔ اللہ یہ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ یہ عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو کیا حکم؟ صبر، اور یہ کہیے کہ میں نہ عذاب لا سکتا ہوں، نہ میں نفع پہنچا سکتا ہوں، میں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ساری چیزوں کا میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ اپنا کلام مجھ پر نازل فرما رہا ہے، اس کلام کی طرف تم کو دعوت ہے، جو قبول کرے گا آخرت میں کامیاب، جو قبول نہیں کرے گا وہ جہنم جائے گا، یہ میرا خلاصہ ہے۔ لہذا فرمایا لکل امتی نجل، ہر امت کے لیے ایک مدت ہے، جس مدت میں اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے، جس مدت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن وہ مدت جب ختم ہو جاتی ہے فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ایک گھڑی نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے، پھر بالکل اسی موومنٹ میں اسی وقت عذاب آ جاتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا، تمہاری کیا رائے ہے اگر اللہ کا عذاب رات میں آ جائے، اور نہارن یا دل میں آ جائے، ماذا يستعجل منه المجرمون، کبھی کسی وقت آ جائے تو کون سی اچھی چیز چھپی ہوئی جس کے لیے تم عجلت کر رہے ہو؟ کیا ملنے والا ہے؟ انعام ملنے والا ہے، وہ میٹھا تقسیم ہونے والا ہے، عذاب آ جائے تو کس بنیاد پہ تم عجلت کر رہے ہو؟ ثم اذا ما وقعت آمنتم به، اور کیا جب عذاب آئے گا تو ایمان قبول کرو گے، اور ایمان قبول بھی کرو گے؟ آلان، اب وقت کنتم به تستعجلون، ابھی تم عجلت مچا رہے تھے اور اب ایمان قبول کر رہے تو ایمان تمہارے لیے کارگر ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور آگے بہت اس حقیقت کو سورہ یونس ہی میں واضح کر دیا گیا کہ جب عذاب کو کوئی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور تب توبہ کرتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، تو وہ توبہ اور وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی، وہ انشاءاللہ آیت آنے والی ہے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، اس وقت تو ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور تم کو جو کچھ بدلہ دیا جا رہا ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی پاداش کا ہے اور تمہارے اپنے جرائم کی وجہ سے ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، نبی آپ سے پوچھتے ہیں، خبر لیتے ہیں، استفسار کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں کیا قیامت واقعی سچی ہے؟ تو اے نبی آپ کہیے قل ای وربی، خدا کی قسم، رب کی قسم، انہ لحق، وہ حقیقت ہے، وہ سچائی ہے، وہ آنے والی ہے، وما انتم بمعجزین، تم نہیں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے، نہیں مجبور کر سکتے، قیامت برپا ہوگی تو ہو کر رہے گی، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، لہذا قیامت تو ہوگی اور اللہ کا فیصلہ تو نافذ ہوگا، یہ تو حقیقت ہے، لیکن آپ کا کیا حشر ہوگا؟ آپ ذرا اس پر غور کریں، یہ منکرین کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اس پر غور کریں، اور اس وقت کیا عالم ہوگا منکرین کا، وہ اللہ تعالیٰ منظر کشی فرما رہا ہے آگے کی آیتوں میں، انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔